بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر، اپنے رب عز و جل کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حدیث نمبر 1 ہے ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ حدیث نمبر 2 ہے اصبہانی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ حدیث نمبر 3 ہے ابو داود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے۔ ان 2 دنوں کے نام یہ ہیں مہرگان اور نیروز۔ فرمایا یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن۔ حدیث نمبر 4 اور 5 ہے ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی بریدہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ اور بخاری کی روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور یہ کھجوریں طاق ہوتی۔ حدیث نمبر 6 ہے ترمذی اور دارمی نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے، دوسرے سے واپس ہوتے۔ اب یہ تمام پہلی، دوسری، تیسری حدیث سب کے حوالے درج ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 7 ہے ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت انہی سے ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی۔ اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ حدیث نمبر 8 ہے صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس کے قبل نماز پڑھی اور نہ بعد نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 9 ہے صحیح مسلم شریف میں ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 12، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔